خود بدلتا نہیں حالات بدل دیتا ہے، باتوں باتوں میں وہ ہر بات بدل دیتا ہے۔ آئے دن رنگ بدلتا ہے ستمگر کا مزاج، آئے دن فرد مکافات بدل دیتا ہے۔ چاہتا یہ ہے کہ ہم اس کے تسلط میں رہیں، سو ہماری گزر اوقات بدل دیتا ہے۔ ہو نہ جائیں در و دیوار سے مانوس کہیں، اسی ڈر سے تو حوالات بدل دیتا ہے۔ راہ جب دینے لگیں اس کے سوالات کبھی، چاروں ناچار سوالات بدل دیتا ہے۔ بیٹھ جاتا ہے کہیں گھات لگا کر مجھ میں، ہدف و نقش و مقامات بدل دیتا ہے۔ جانے معمول کے دن رات سے کیا ضد ہے اسے، سارے معمول کے دن رات بدل دیتا ہے۔ قاضی یہ شہر سمجھتا ہے انہیں موم کی ناک، بیٹھتے اٹھتے روایات بدل دیتا ہے۔ دست کشکول گوارا ہی نہیں ہے دل کو، ایسی ہر طرز مناجات بدل دیتا ہے۔ آداب کتابیں بولتی ہیں کے تحت ایک اور کتاب کے تعارف کے ساتھ آپ کا میزبان رضا صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی کتاب ایک شعری مجموعہ ہے نشاط غم، جس کے شاعر ہیں اشرف جاوید۔ نشاط غم اشرف جاوید کا شعری مجموعہ۔ اردو ادب میں غزل بلا شبہ توانا ترین صنف سخن ہے۔ اس صنف کی توانائی کا راز کیا ہے؟ اس سوال کا جواب مختلف انداز میں دیا جاتا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے غزل کی شاندار اور جاندار روایات اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی غزل کے ڈکشن کی دلکشی کو اس کی دائمیت کی صنعت قرار دیتا ہے۔ کسی کے نزدیک غزل میں بحور اور اوزان کی کرشمہ سازی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا آہنگ اور ترنم اس کی دل آویزی کی دلیل ہے، اور کسی کی نظر میں عربی، فارسی، ہندی ادب کے ایسن عناصر کی پیوند کاری اور خوشہ چینی اس کی ثقافت، فصیلت اور اعتبار کی اساس ہے۔ یہ سب ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں غزل کو معتبر اور جاوداں کرنے میں سب سے بڑھ کر جس عنصر کا رول موجود ہے وہ ہے اس صنف سخن میں موضوعات کی نیرنگی اور ہر نوع کے مضامین کے انجذاب کے وسیع امکانات۔ یہ سب درست ہے، لیکن میرے خیال میں غزل کو معتبر اور جاوداں کرنے میں سب سے بڑھ کر جس عنصر نے رول ادا کیا ہے وہ ہے اس صنف میں موضوعات کی نیرنگی اور ہر نوع کے مضامین کے انجذاب کے وسیع امکانات۔ غزل توانا ہے اس لیے اس میں سموئے جانے والے موضوعات توانا ہیں۔ غزل توانا ہے اس لیے کہ اس کے وسیع کینوس میں جہان معنی آباد ہے۔ غزل کی اسی توانائی اور طاقت کو اشرف جاوید کی غزل میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اشرف جاوید، نشاط غم کے شاعر اشرف جاوید۔ اردو شاعری میں ہمیشہ سے اسلوب اور خاص طور پر جداگانہ اسلوب پر زور دیا گیا ہے۔ نشاط غم کے دباچہ نگار احسان قادر کہتے ہیں، شاعر کا لفظ کے ساتھ برتاؤ، لفظوں کا انتخاب، ان کا استعمال، معنی اور بیانیے سے لے کر اس کے مجموعی شعری منطقے پر محیط عمل کو اسلوب کہا جاتا ہے۔ شعری اسلوب میں انسانی شعور سے لے کر شاعر کی روزمرہ کی مصروفیات اور طرز زیست تک کا ایک ایک لمحہ اسلوب کا حصہ ہے، اور شاعر کی فکری جہاد، احساساتی گہرائی، جذباتی گہرائی، عمل زیست اور شعور میں اس کے شعری وجدان کا آئینہ دار بھی ہوتا ہے۔ احسان قادر نے شعری اسلوب کا جو اظہاریہ پیش کیا ہے وہ اشرف جاوید کی شاعری میں بھرپور انداز میں درکار آیا ہے۔ اشرف جاوید کا سارا شعری نظام بلکہ غزل میں اظہار پانے والا اسلوب بڑی آسانی کے ساتھ وضع ہوتا چلا جاتا ہے۔ مسائل، ذاتی حالات اور واقعات اور معاملات محبت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کیفیات اور احساسات کا بے ساختہ اظہار ہے۔ اشرف جاوید کا ایک اور وصف ان کی منظر نگاری بھی ہے۔ وہ اپنے اشعار میں ایسی ایسی تصاویر اور دلکش منظر پیش کرتے ہیں کہ ایک لمحے کو عقل و تخیل حیران رہ جاتی ہے۔ اشرف جاوید کی شاعری زندگی سے عبارت ہے اور زیست کی ترجمان بھی ہے۔ ان کی شاعری انسانی محسوسات اور کیفیات کو تعمیر کرنے والی شاعری ہے۔ یہ ایک مختصر سا تعارف ہے نشاط غم کا۔
اس میں اس کتاب کے بارے میں ڈاکٹر خواجہ محمد ذکریہ کہتے ہیں، نشاط غم کی غزلیں جہاں شعری حسن کے ساتھ ساتھ روح اثر کی پوری طرح ترجمان ہیں، وہاں ہنر اور اسلوب پر اس کی دسترس کی مظہر بھی ہیں۔ اشرف جاوید نے فن غزل میں یقیناً نئی راہ نکالی ہے، لیکن بے ڈھب اور ناتراشیدہ الفاظ سے حد المقدور اجتناب کیا ہے۔ ان غزلیات میں نہ تو کلاسیکی شاعری کا رنگ ہے، اتنا گہرا ہے کہ جدت اور انفرادیت اوجھل ہو جائے، اور نہ ہی جدید رنگ اتنا شوخ ہے کہ وسیع المطالعہ کاری پر گراں گزرے۔ یعنی اشرف جاوید کی غزل بیک وقت کلاسیکی اور جدید ذوق کے قارئین کو مطمئن کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ اس کی غزل اپنے معاصرین سے مختلف بھی ہے اور منفرد بھی اور نئی بھی۔ یہ مہارت برسوں عرصوں میں حاصل ہوتی ہے اور بہت سے لکھنے والے عمر بھر اس سے محروم رہتے ہیں۔ حسن عسکری کاظمی کہتے ہیں کہ غالب کے بقول گرمی نشاط تصور میں زندہ رہنے کے امکانات موجود ہیں، اسی طرح نشاط غم کی خوبصورت اور نئی ترکیب زندگی سے مستعار لی گئی ہے۔ نغمہ ہائے غم کو غنیمت جانا غالب نے بتایا، نشاط غم میں زندگی کرنے اور حظ اٹھانے کی بات اشرف جاوید کر رہے ہیں۔ وہ جدت پسندی کے حق میں ہیں، اجتہاد کے بغیر تخلیق میں تازگی ممکن ہی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر امجد طفیل کہتے ہیں کہ اردو شاعری کی وہ نسل جس نے 80 کی دہائی میں لکھنے کا آغاز کیا، اب کم و بیش 40 سال کے تخلیقی سفر کے بعد اپنے خد و خال نمایاں کرتی دکھائی دیتی ہے۔ غزل کی روایات صدیوں پرانی بھی ہے اور توانا بھی۔ شاعروں نے داخلی اور خارجی ہر دو سطح پر غزل کو اپنا ذریعہ اظہار بنایا ہے، لیکن اشرف جاوید کا امتیاز یہ ہے کہ اس نے گھسے پیٹے رستے پر چلنے کی بجائے اپنے لیے نیا راستہ تلاش کیا ہے۔ وہ روایتی موضوعات میں بھی جدت نکاری کا قائل ہے۔ بہت سی باتیں کی گئی ہیں اشرف جاوید کے بارے میں۔ اشرف جاوید یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں ان کے ریسرچ اور پبلیکیشن کے انچارج ہیں۔ یہ کتاب بھی UMT پریس نے شائع کی ہے۔ ان کا پتہ لکھ لیجئے، پبلشنگ ہاؤس یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور۔ یہ خوبصورت کتاب جو یونیورسٹی پریس نے شائع کی ہے، یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی کا پتہ ہے C2 جوہر ٹاؤن لاہور۔ ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 092 پاکستان کا کوڈ 42 لاہور کا کوڈ 35968901 سے لے کر 9010 تک۔ ان کا یونیورسل نمبر ہے 92 پاکستان کا کوڈ 42 لاہور کا کوڈ 111300 یہ کتاب خوبصورت کتاب، شاعری کی کتاب آپ کو 400 روپے میں دستیاب ہو سکتی ہے۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کی جو میں نے آپ کو نمبر بتائے ہیں اور جو میں نے ان کا پتہ بتایا ہے، وہاں آپ فون کر کے اشرف جاوید صاحب سے اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی معلوم کر سکتے ہیں اور اشرف جاوید صاحب سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ اشرف جاوید ایک خوبصورت شاعری کرنے والا، 80 کے دہائی سے خوبصورت شاعری کر رہے ہیں۔ اشرف جاوید کا مجموعہ کلام نشاط غم اچھی شاعری پڑھنے والوں کے لیے ایک اچھی کتاب ہے، خوبصورت کتاب ہے۔ یہ کتاب 208 صفحے پر مشتمل ہے اور اس کی قیمت 400 روپے مقرر کی گئی ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب کلچر کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ کتاب پڑھیے، کتاب خریدیے اور کتاب دوستوں کو تحفے میں دیجیے، کہ اس سے بہتر اور کوئی تحفہ نہیں۔ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ رضا صدیقی کو اجازت دیجیے۔ ایک اور کتاب اور ایک اور ادبی چہرے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔